الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں 3 دن میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا، آپ سوچ میں بھی ہوں گے تو مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ تو انشاءاللہ ہمارے 30 واجبات کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ جنہوں نے دیکھی اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ کر اس میں سے اسے کور کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ واجبات کے بعد جو اس میں سید الصوف کا بیان ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس پہ کلام ہوگا، تو انشاءاللہ شارٹ سی ویڈیو اس پہ آج میں اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو حنفی ہیں ان کے لحاظ سے، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا یہ جو ہے وہ واقعہ ہے کہ آپ کو خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کا شرف ملا۔ تو ہوا تو سرکار علیہ السلام یعنی حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھا یہ کہ درود شریف پڑھنے والے پر تم نے، یعنی نماز کے اندر جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ نماز کے اندر جس کا واجب چھوٹ جائے گا تو وہ جو ہے نا سجدہ سہو کرے گا، یا تشہد کے اندر دوسری رکعت میں یعنی قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے ساتھ اگر وہ آگے درود شریف پڑھ جاتا ہے تو بھی وہ سجدہ سہو کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اے امام اعظم، تم نے جو مجھ پر درود السلام پڑھے نماز کے اندر اس پر سجدہ سہو کا حکم کیوں دیا ہے، کہ کیوں کہا ہے کہ واجب ہوگا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ اس لیے کہ اس نے جو درود السلام پڑھا ہے، یعنی عبدہ و رسولہ کے بعد دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ میں دوسری رکعت کی تشہد میں جو درود السلام پڑھ رہا ہے وہ بھول کر پڑھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، غلطی سے پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ فتویٰ دیا، یہ حکم دیا کہ اس پہ سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، غلطی سے پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ جواب جو ہے آپ کا پسند فرمایا کہ یہ اس لحاظ سے بہت اچھا جو حکم آپ نے دیا ہے۔ تو یہ مختصر ہسٹری تھی کہ کسی قاعدہ میں تشہد کسی قاعدہ میں تشہد سے کچھ رہ گیا، یعنی تشہد جو پڑھ رہے ہیں اس میں سے کچھ رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض۔ یہ دوسری رکعت کی بات ہو رہی ہے۔ تشہد میں کچھ رہ جائے یا تشہد مکمل پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں مطلب قاعدہ اولیٰ میں جو ہے وہ آپ جو ہے نا درود شریف آگے تھوڑا سا پڑھ جائیں تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ آگے انشاءاللہ اس کا مکمل بیان ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ، اور آگے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ جو ہے وہ سجدہ سہو کے بیان کے لحاظ سے میں انشاءاللہ اس پہ کلام کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کی ہسٹری سمجھ آ گئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ کو یہاں سے جو نالج مل رہا ہے اس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔